لب پہ یہی رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں پھر رمضان تک پہنچا دی اور عافیت کے ساتھ پہنچا دی. اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا کر دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. یہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ دخان کی آیت ہے 25ویں پارے میں. اس سورت کی بڑی فضیلت ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس سورت کو شب جمعہ میں پڑھا جائے، کل جمعہ ہے، آج یہ رات جو ہے اس کو شب جمعہ کہیں گے، شب جمعہ میں اگر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. بڑی فضیلت ہے اس سورت کی. اسی سورت میں اس آیت میں اس رات کا تذکرہ ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا. اور دوسری جگہ قرآن کریم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو مبارک رات کا مطلب ہے شب قدر. تو پھر تاریخ متعین ہو گئی کہ مبارک رات جو ہے، برکت والی جو رات ہے، وہ شب قدر ہے، یہ نہیں. لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین اور کئی صحابہ اور تابعین ائمہ سلف صالحین وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم کے جو نزول ہوئے ہیں وہ 3 طرح کے ہوئے ہیں. قرآن کریم کا ایک تو یہ ہے کہ فیصلہ ہوا کہ قرآن کریم نازل کرنا ہے، اور ایک ہے قرآن کریم لوح و قلم میں جو لکھا ہوا تھا تو اس تختی سے قرآن کریم جو آسمان دنیا پر نازل ہوا، یہ ایک نازل ہونا، اور وہاں سے پھر زمین پر نازل ہوا، 23 سال تک نازل ہوا نا. تو یہ تیسرا نازل ہونا ہے. پہلا ہے قرآن کریم نازل کرنا ہے، یہ فیصلہ جس کو ہم نزول قرآن کا فیصلے سے تعبیر کریں گے، جس کو ہم کہیں گے قرآن کریم کے فیصلے کا بل پاس ہوا، تو وہ کس رات میں ہوا. اور پھر قرآن کریم جب نازل ہوا لوح و قلم سے آسمان دنیا پر، وہ شب قدر میں نازل ہوا.
اس کے بعد وہاں سے دھیرے دھیرے زمین پر نازل ہوا. تو یہ 3 مرتبہ کا نزول ہے. اب اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے یہاں جو کہا ہے لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے، تو وہ یہ شب برات ہے. ایک تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، دوسرے احادیث میں اس کا ذکر ہے. حضرت عطا ابن یسار ان کی روایت ہے جس کو ابن رجب حنبلی نے بیان کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت مشکات میں ہے اور ایک روایت دوسرے مقام پر، ان سے 2 روایتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے. اس طرح کئی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے جن سے شب برات کے متعلق روایتیں مروی ہیں. تقریباً وہ 10 روایتیں ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں. فضیلت اس رات کی کیا ہے؟ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مغرب سے لے کر فجر تک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اب اللہ کے تشریف لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسا جو وہاں بیٹھا ہے وہ یہاں آ جائے گا، یہ نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الاستواء معلوم، کہ قرآن کریم نے کہا کہ اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پھر اللہ عرش پر جلوہ فکن ہو گئے. تو اللہ کا جلوہ فکن ہونا اور عرش پر بیٹھ جانا، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھے. الاستواء معلوم والکیف مجہول، کیسے بیٹھے ہیں، کدھر رخ ہے، کدھر دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہ فالتو بحث ہے جس کا جواب قرآن و حدیث نہیں دیتا تو اس کو کرنا نہیں چاہیے. اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک ٹرک لکڑیاں لے کر سونار کے پاس جائے کہ آپ کے ہاں جو سونے چاندی تولنے کا جو آپ کے ہاں ترازو ہے یہ ذرا لکڑیاں تول دیجیے اس سے. تو وہ کہے گا کہ آپ یہاں سے سیدھا ناگپور چلے جائیے، 150 کلومیٹر آتا ہے یہاں سے. جب تک آپ یہاں سے تھوڑا چلے جائیے، سکندر اڈوانی سے مل لیجیے اور ایک آدھ چٹھی لے لیجیے اگر گر گئی ہوگی تو. ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 3 گھنٹے کی فاصلہ ہے، اب چلے جائیے ناگپور. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا جاتا ہے کہ ان سے کبھی اس طرح کی بات چیت گفتگو ہوئی تھی کہ 3 سوال کے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے. تو بولے تم نیچے آؤ میں اوپر جاؤں گا. تو وہ اوپر چلے گئے. بولے سوال کرنے والے نے نیچے رہنا چاہیے، جواب دینے والے نے اوپر رہنا چاہیے. تو وہاں چلے گئے. بولے سنو اس وقت میرا اللہ یہ کر رہا ہے، اوپر والے کو نیچے لا رہا ہے، نیچے والے کو اوپر لے جا رہا ہے. جس کا جیسا سوال، اگر کوئی عمل کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہا ہے، بس سوال کرنے کی عادت ہے کر رہا ہے، تو اس کو اسی طرح کا جواب دینا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو پاخانہ ہوتا ہے یہ اس کا مزہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میٹھا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کیسے معلوم. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بھائی اگر تجھے یقین نہیں آ رہا تو دیکھ لے. اور پھر انہوں نے جواب عقل سے دیا تھا کہ اس پر مکھیاں بیٹھتی، اس پر مکھیاں بیٹھتی، مکھیاں میٹھے میں بیٹھتی. ایک نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے. امام صاحب نے بتا دیا تھا کہ اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے سو اور اتنے. تو کہا آپ نے گنے تھے کیا؟ تو کہا یقین نہیں آ رہا تو گن کر دیکھ لیں.
भरोसा नहीं है तो गिन लेना। किसी ने पूछ लिया तो उनसे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड यानी सेंटर ऑफ द अर्थ यानी जमीन का दरमियान कहाँ है, बीच कहाँ है, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हटे थे और फिर कहा था कि ये है। तो कहा आपने गिने कि आपको कैसे मालूम? तू देख ले, तू गिन के देख ले। तो जैसा सवाल वैसे जवाब, फालतू सवाल का फालतू जवाब। तो कहा अल्लाह ही कर रहे हैं। और वो पूछा अल्लाह से पहले क्या था? तो कहा गिनती गिन 1 से 10 तक। उसने गिना 10 तक। कब 10 से वापस आ, 10 9 8 7 6 4 5 3 2 1। तो आगे चल। कब 1 से पहले कुछ भी नहीं रहता। कब मैं वही कह रहा हूं कि अल्लाह एक है, उससे पहले कुछ नहीं रहता। अल्लाह किधर देख रहे हैं? उनका एक मोमबत्ती से लगाओ, चिराग से लगाओ, रोशनी शम्मा जलाओ, वो जलाई गई। बता इसका उजाला किधर है? चारों तरफ है। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द। अल्लाह भी हर सिमत हर जगह है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। कुरान करीम ने अल्लाह को सामिअ नहीं कहा, समीअ कहा। सामिअ कहते हैं उसको कि जब हम बोले तो आपको सुने आए। समीअ उसे कहते हैं कि बोलने वाला न बोले मगर वो सुन रहा हो। ऐसा कहते हैं कि धड़कन की आवाज किसी को नहीं आती है लेकिन अल्लाह उसको सुनते हैं। समीउन बसीर है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तो अल्लाह का ये जो मतलब है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाया था अल इस्तिवाउ मालूम, कि अल्लाह, हमारा यकीन है कि अल्लाह अर्श पर, हमारा यकीन है, ईमान है कि अल्लाह अर्श पर। वल कैफ मजहूल, कैसे बैठा है ये नहीं मालूम। वल ईमान बिही वाजिबुन, उस पर ईमान लाना वाजिब है। वस्सवाल अन्हु बिदअतुन, ये सवाल करना बिदअत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में आसमान दुनिया पर आते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत वहां थी। रहमत वहां से बरसने के बजाय वहां से बरसती है। जैसे कुरान ने कहा मुहीतुन बिल काफिर, काफिर का इहाता किए हुए, पूरे आसमान जमीन को घेरे हुए। क्या मतलब है? अल्लाह हर जगह है का मतलब यह है कि अल्लाह को हर जगह का इल्म है। जैसे हम आसपास में बैठे हुए हर चीज देखते हैं, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ अल्लाह को देखने के लिए यहाँ हाजिर होने की जरूरत नहीं है। हमें इतना साफ खुलकर दिखाई नहीं देता जैसे अल्लाह को अल्लाह जानते हैं। अल्लाह का इल्म है। अल्लाह के इल्म को समझने के लिए इंसान का इल्म, उसकी अक्ल, उसकी फहम नाकाफी है। तो इस रात की फजीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां से आवाज लगाते हैं। है कोई माफी मांगने वाला, कोई रिस्क में परेशान होगा, रोजी रोटी नहीं मिलती होगी, या पैसे बचते नहीं होंगे, रोजी में बरकत नहीं होगी, तो है कोई हमसे मांगने वाला? हल में मुस्तगफिरीन, है कोई हमसे मग़फ़िरत का चाहने वाला? है कोई हमसे मदद मांगने वाला? ये आवाज लगती है और अल्लाह लगाते हैं। इसलिए अल्लाह के बंदे इस रात में बड़ा एहतमाम करते हैं। इब्न हाज मक्की रहमतुल्लाह ने फरमाया कि सल्फ़ सालिहीन इसका बहुत एहतमाम करते थे। इस रात की बल्कि आने से पहले तैयारियां करते थे। बल्कि बाद सहाबा अब्दुल्लाह इब्न उमर और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इस रात में दुआएं मनक़ूल है। अल्लाहुम्मा इन कतबतना, अल्लाहुम्मा इन कतबतना अश्क़िया फम्हु, अल्लाह अगर आपने हमें बदबख्त लिख दिया होगा तो उसको मिटा दीजिए। और उक्तबना सुअदा, और हमें नेक बख्त लिख दीजिए। व इन कुंता कतबतना सुअदा फस्बितना, और अगर आपने हमें नेक लिखा होगा तो उस पर जमा दीजिए। फ़इन्नका तमहु मा तशाउ व तुस्बित व इन्नका उम्मुल किताब, इसलिए कि आप जो चाहते हैं वो लिखते हैं, जो चाहते हैं वो मिटा देते हैं, आपके पास तो सब कुछ है। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इस रात में दुआ है। इस रात, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस रात में गए थे और आप सजदे में आप दुआ कर रहे थे, तो वो दुआ भी ये थी कि अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक,
اللہ آپ کی میں تعریف نہیں کر سکتا ہوں جیسی آپ تعریف کے مستحق ہیں. تو اس رات میں اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ عجیب رات ہے لیکن کہ اس رات میں اللہ رب العالمین ندا لگاتے ہیں مغفرت کی. اس رات میں اللہ رب العالمین رزق دیتے ہیں. رزق دیتے ہیں کا مطلب ہے کہ اس رات میں پروانے لکھ دیے جاتے ہیں. وہاں سے نکال کر اس سال کا چارج حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو اور فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے کہ اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ کرنا ہے. جیسے ہم روز کا کام بتا دیتے ہیں مستری کو کہ آج یہ کام کرنا ہے، ایسے ایک سال کا کام دے دیا جاتا ہے. تو حدیث میں ہے ایک جگہ کہ بندہ کبھی پودے بوتا ہے، کبھی یبنی البنیان، وہ عمارتیں کھڑی کرتا ہے اور اس کا نام اس سال مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. وہ شادیوں کے پلان بناتا ہے اور اس سال اس کا مرنے والوں میں نام لکھ دیا جاتا ہے. تو اس سال ہمارے لیے ہو سکتا فیصلہ ہو رہا ہو، ہم اللہ سے معافی مانگیں. لیکن آج کی اس رات میں بھی حدیث میں ہے کہ جب مغفرت عام ہوتی ہے اور اللہ دعائیں سنتے ہیں اور عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، رزق کے طلبگاروں کو رزق دیا جاتا ہے. آج کے اس دن میں، اس رات میں کچھ لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس میں ایک مشرک ہے جو اللہ کے علاوہ اور کسی سے مانگتا ہو، اللہ سے بھی مانگتا ہو اور بھی جا کر مانگتا ہو. ایک قاتل ہے جس نے کسی کا قتل کیا ہو، کسی کا مرڈر کیا ہو، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک شراب کا عادی ہو، ایک زنا کا عادی ہو، ایک والدین کا نافرمان ہو. قرآن کریم نے جہاں نماز کو بیان کیا نا، وہاں زکوٰۃ کو بیان کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اس طرح قرآن کریم نے بیان کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اس طرح بیان کیا ہے. جہاں نماز کو بیان کیا وہاں قرآن نے زکوٰۃ کو بیان کیا، اور جہاں قرآن کریم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کو بیان کیا وہاں ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ فرما برداری اور حسن سلوک کو بیان کیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس میں قرآن کریم نے جہاں جہاں اس طرح بیان کیا تو اپنے ساتھ والدین کو بیان کیا. تو والدین کا نافرمان آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی. بہت لوگ ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کرائے کے مکان میں چلے. بہت لوگ ہیں مٹھوں آنسوؤں سے روتے ہیں، ہمیں ہماری خدمت کرنے والا کوئی نہیں، ہمیں دوا لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں وہاں سے گھر سے لے کر مسجد تک پکڑ کر لانے والا کوئی نہیں ہے. بہت لوگ ہیں اس طرح کی پریشانی. ہم بھی اپنے دامن میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ آج کی رات میں ہم مغفرت کے لائق ہے یا نہیں. کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے. قرآن کریم نے ایک لفظ کہا ولا تقل لهما اف، ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو. ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا مت. ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اور اچھے سے بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے جب جانا تو کیسے جاتے ہیں؟ کلکٹر کے سامنے، کمشنر کے سامنے کیسے جاتے ہیں؟ منتریوں کے سامنے کیسے جاتے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا اپنے والدین کے سامنے جانا چاہیے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے چاہیے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں بڑے آؤ سے، بڑے تاؤ سے، بڑے محبت سے اور پیار سے پالا ہے. ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کی ایک الف کی بنیاد بھی نہیں رکھ سکتے ہیں جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا ہے. آپ بھی ان پر رحم فرما دیجیے. اور گاہے گاہے ان کے قبر کی زیارت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے کر گئے تھے تو آج کی رات وہاں بھی جانا چاہیے. تو ایک شخص
لیکن ہمیشہ ہر رات میں ہر سال ضروری نہیں ہے. اگر کوئی جاتا ہے تو شوق سے جائے، لیکن اس کو دین سمجھ کرنا چاہیے. اس کو تو ہم نے منانے کی رات بنا دیا ہے. برات منانا کیا ہے، ذرا سمجھنا پڑے گا منانا کس کو بولتے ہیں. ابھی آج کی رات تو ابھی کئی گلیوں سے گزری اور کچھ گھروں میں ادھر ادھر جانا ہوا تو پلاؤ کی خوشبو آ رہی تھی. بہت اچھی بات ہے، پکایا جائے، بہت اچھی بات. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ حلوے کی رات ہے اور یہ پلاؤ کی رات ہے، تو اس پر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس پر کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. شب برات آئی ہے بڑی دھوم دھام سے، زندوں نے حلوہ کھایا ہے مردوں کے نام سے. یہ مغفرت کی رات تھی، یہ اللہ سے مانگنے کی رات تھی، یہ اللہ کو منانے کی رات تھی، یہ فکر مندی کی رات تھی. یہ پٹاخے پھوٹ رہے تھے، اللہ کرے کہ وہ کہیں اور کیوں. اب ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی پٹاخے پھوڑتا ہو، لیکن یہ کہ یہ کھانے کی رات ہے اور پینے کی رات ہے تو ہمارے خیال سے اس کو بھی بولنا چاہیے کہ زیادہ دور نہیں ہے، 150 کلومیٹر ہی ہے، آپ بھی ایک چکر لگا کر آ جائیے. دین کو سمجھنا چاہیے. ڈاکٹروں کے دواخانے فل بھرے ہوئے ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں ان کی ٹیوشن کلاسز چلتی ہیں فل بھری ہوئی ہے. یہ آپ مارکیٹ کپڑوں کی دکانیں جا کر دیکھیں فل بھری ہوئی ہے. کرانہ دکان پر آپ جب نگاہ ڈال لیں کوئی نہ کوئی خریدار کھڑا ہوا ہے. وکیل حضرات کی آفیسز میں آپ جا کر دیکھ لیں تو کوئی نہ کوئی اپنا مقدمہ لے کر کچھ نہ کچھ مشورے کے واسطے وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، ایک حافظ ہے، یہ اپنی دکان لے کر خالی بیٹھا ہوا ہے. اس سے مسئلے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے حدیث پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے میراث کا مسئلہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آج بہت فون آیا آج کہ کل بھی آئے، پرسوں سے بھی آئے. یہ کل کا روزہ کیسا ہے؟ کل کے روزے کے فون بہت آئے، رمضان کے روزے کا نہیں آئے گا، ایک بھی نہیں آئے گا. شب برات کے بہت آئے، شب قدر کا فون نہیں آئے گا. شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود ہی آپ کی آنکھ کھل گئی تھی تو وہ تلاش میں آپ نکلے تھے. تو پھر آپ علیہ السلام جنت البقیع میں تھے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے شب برات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نہیں جگایا تھا، لیکن شب قدر میں آپ کہتے تھے کہ جاگو 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 جاگو، اٹھو اٹھو اٹھو، عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو. اہم کو غیر اہم، غیر اہم کو اہم. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. کتنی بڑی مہربانی. ایک وہ، اور ایک یہ ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پینٹ پہننے والا، ٹخنوں کے نیچے ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار. جو بھی ٹخنے کے نیچے پینٹ یا پیجامہ پہنتا ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں، فهو فی النار، وہ جہنم میں ہے. ہم سب اس کا احتیاط ہے. آج توبہ کریں. ہم نے دعاؤں میں رونے والے نہیں دیکھے. دعاؤں میں رونے والے بہت دیر تک کسی کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھے. بہت دن گزر گئے. اپنے مسجد میں تو ہم نے کسی کو گھنٹوں دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ بولیں گے ہم نے آپ کو بھی نہیں دیکھے. تو ہم بولیں گے جیسے تم ویسے میں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، جیسا امام ویسے مقتدی، جیسے مقتدی ویسا امام. تو ہم بولیں گے ہم تمہارے سامنے کیا کریں گے. تو آپ بھی بولیں گے ہم تمہارے سامنے کیا کریں گے، ہم اکیلے میں کریں گے. ہم کو معلوم آپ چاول منڈی میں جا کر کرتے ہوں، ہم پرتواڑا میں کرتے ہیں. ارے کبھی کبھی تو آتے، جمعے کو تو آتے، جمعے کو نہیں تو غلطی سے بیٹھ گئے. جمعے کو تو آتے، کہاں کرتے ہوں گے. کسی کو نہیں دیکھے دعا کرتے. دعا کرنے والا کوئی نہیں دیکھے تو دعا میں رونے والا کون دیکھے گا، کون دیکھے گا دعا. ہمارے بزرگ دعا کرتے تھے اور سسکیاں لے کر ہوتے تھے. اللہ سے مانگنا سیکھنا چاہیے. استعنت فاستعن باللہ،
تجھے جب جو مانگنا ہو اللہ سے مانگ۔ اکبر آبادی جج تھے، انہوں نے کہا تھا جو مانگنا ہو اسی سے مانگ آئے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، اللہ سے مانگ۔ اور اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے کسی سے مانگنے والا نہ بنا، میں صرف تیرے در سے مانگوں۔ اپنے شہر میں ایک صاحب ہے، وہ پریشان تھے، تو ہم نے ان کو دیکھا تو ہم نے ان کو بلایا اور ایک طرف گلی میں لے کر گئے، اور گلی میں لے جا کر ہمارے جیب میں پیسے تھے، ہم نے وہ پیسے ان کو دیا کہ مجھے معلوم پڑا کہ آپ پریشان ہیں تو یہ پیسے دیجیے۔ تو انہوں نے لینے سے ہچکچا رہے تھے وہ، لیکن لے لیا، ضرورت مند تھے، مستحق تھے، شریف آدمی ہے، نیک آدمی، پیسے لے لیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے کرے، پریشانی رہے، تو اس سے آپ نے کبھی مت مانگنا، آپ نے مجھے ہلکا سا اشارہ کر دینا، اگر میرے پاس اس وقت اللہ کا دیا ہوا ہو تو میں آپ کو دے دوں گا، چاہے آپ جتنے مانگے اتنے دوں یا اس سے کم دوں، پھول دوں، پھول کی پنکھڑی دوں، اور اگر میری حیثیت اس وقت نہ ہو تو میں آپ سے معذرت کر دوں گا، آپ لیکن مجھے تھوڑا سا بتا دیا کرو۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے آج آپ کو بتایا؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے نہیں بتایا، مجھے دوسرے کے ذریعے سے معلوم پڑا تھا، اور انہوں نے بھی اس کو نہیں بتایا۔ تو اس آدمی نے بہت عجیب بات کہی کہ مجھے جب بھی ضرورت پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہوں۔ اپنے شہر میں رہتے ہیں، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو ہمیں احساس ہوا کہ یار کیا انداز ہے، تو جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، استعنت فاستعن باللہ، تو یہ مراد مانگنے کی رات ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد مانگا جائے، فجر کے پہلے تہجد میں مانگا جائے۔ اب رمضان آ رہے ہیں تو افطار کی دھوم دھام زیادہ کرنے کی بجائے افطار کے وقت کو خالص دعا کے لیے رکھا جائے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگا جائے۔ اور کیا مانگا جائے؟ ہم کو مانگنا نہیں آتا، ہاتھ اٹھا لیا جائے اور اللہ سے یہی کہا جائے کہ مجھے مانگنا نہیں آتا، ہاتھ اٹھا کر یہی کہا جائے کہ اللہ میں آپ کے سامنے ہوں لیکن مجھے مانگنا نہیں آتا، میں کیسے بولوں، میں کیا بولوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ سے یہ کہے کہ اللہ مجھے شروع کرنا آتا ہے نہ ختم کرنا آتا ہے، یہ اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے۔ ایک صاحب ہے سورت میں، تو ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، منیار مسجد میں رہتے ہیں، منیار محلے کی مسجد میں رہتے ہیں۔ تو وہ اس آدمی کے بارے میں کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ آدمی 2 گھنٹے مسلسل دعا کرتا ہے، 2 گھنٹے مسلسل دعا کرتا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ شخص نہ حافظ ہے نہ عالم ہے، لیکن بڑا دیندار ہے، 2 گھنٹے دعا کرتا ہے، اور اللہ نے اس سے یہ کام لیا ہے کہ 7 یا 8 مدرسے وہ اکیلا چلاتا ہے، اور ایک مدرسے کا خرچ تقریباً 4 کروڑ روپے ہوگا، وہ اکیلا چلاتا ہے، وہ خود بھی دیتا ہے، اور جس کے پاس جاتا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی چاہے کتنا ہی بد اخلاق ہو، چاہے وہ کتنا ہی بخیل ہو، نہ دینے والا ہو، لیکن یہ اس کے جیب سے بھی نکال کر آتا ہے، کیوں؟ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ تو یہ رات اللہ ہم نے اپنے شہر میں، اپنی مسجد میں، شہر کو جانے دیجیے، اپنی مسجد میں دیر تک دعا کرنے والے نہیں دیکھے، دعاؤں میں رونے والا نہیں دیکھے، حالانکہ رونا چاہیے تھا فجر سے پہلے تہجد میں۔ اقبال کے انتقال کو 100 سال گزر گئے، اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے۔ اقبال، علامہ اقبال، جس کو بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ داڑھی نہیں ہے اس کو، یہ وہ رونا رو رہا ہے، الیک اشکو یا سید الامم من اناس لا ينظرون الی الا کشاعر او متغزل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو امت کا المیہ پیش کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے امت کا غم
میں آپ کے سامنے امت کا رونا رونا چاہتا ہوں. میں اس قوم کو، میں میری قوم کو شعر و شاعری کے انداز میں آپ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں، اور یہ مجھ سے غزل کی فرمائش کرتے ہیں. اقبال کہہ رہا ہے الیک اشکو یا سید الامم من اناس لا ينظرون الیک الا کشاعر او متغزر. مشاعرے آباد کرنے والے بھی ہم ہیں، قوالیاں کرانے والے بھی ہم ہیں، سندل نکالنے والے بھی ہم ہیں، ڈی جے بجانے والے بھی ہم ہیں، اور بعد میں شب برات میں مسجد بھرنے والے بھی ہم ہیں. پھر مسجد بھر گئی، اللہ کا فضل ہے. لیکن ہم اس پر بھی ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم اللہ کے گھر میں تو ہے. اللہ کے گھر میں اتنی دیر تک بیٹھے، اللہ کے یہاں یہ رائگاں نہیں جاتا ہے. اتنی دیر بھی اللہ کے نام پر اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کی طرف سے نوازش کی بات ہے، اور آپ کے ہم کے ہمارے سب کی قبولیت کی بات ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. اب یہ رات ہے، مانگنے کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، تو اس کو ہنسی کھیل میں، تماشوں میں، کھانے پکانے میں، گھومنے ٹہلنے میں نہ لگایا جائے. اس کو خالص عبادت میں لگایا جائے. عبادت متعین نہیں ہے، چاہے نماز پڑھیں، چاہے قرآن پڑھیں، چاہے ذکر کریں، چاہے دعا کریں، قبرستان چلے جائیں، گھر کے لوگوں کو بھی ذکر میں بٹھائیں، اور ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ہر شخص کوشش کرے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ کر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سکھایا تھا اور فرمایا تھا کہ چچا جان ہو سکے تو اس کو ہر روز یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا کم سے کم پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لینا. اتنی اہمیت والی نماز ہے، اس سے گناہ تمام صغائر معاف ہو جاتے ہیں. طریقہ بہت آسان ہے. 4 رکعت کی نیت باندھیے. 2 طریقے ہیں، ہم ایک ہی طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. 4 رکعت کی نیت باندھیے. سبحانک اللہم پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لیجئے. تیسرا کریمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک ہی پڑھیے. اگر آپ نے پورا پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اچھا ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو یہاں تک پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت پڑھیے، پھر 10 بار پڑھیے. پھر اس کے بعد رکوع میں جائیے. تسبیح رکوع کی پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھیے. رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 بار پڑھیے. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 بار پڑھیے. پھر سجدے سے اٹھیں گے تو بیٹھ کر 10 بار پڑھیے. پھر سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 بار پڑھیں. یہ 75 ہو گیا. پھر کھڑے رہیں گے تو کھڑے رہتے ہی پہلے 15 بار، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 بار. یہ ایک رکعت میں 75، 2 میں 150 اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گا. آج کی رات میں کم سے کم اتنا ضرور کر لے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کریں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک. دعا کر لیں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے. آپ نے اپنے لطف سے، عنایت سے، نوازش سے اللہ ہمیں آج کی صلات مبارک رات تک پہنچا دیا. اے اللہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دیجیے اور رمضان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ایسی مسجد میں بیٹھنے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے اور وہ آج نہیں ہیں. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے احباب تھے، خواتین میں، اے اللہ مردوں میں جو پہلے تھے اور آج نہیں ہیں. اے اللہ ایک وقت ہمارا بھی آنے والا ہے، اس سے پہلے اے اللہ ہمیں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بنا دیجیے. ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیجیے. ہمارے دلوں سے جو دنیا بسی ہوئی ہے اس کو نکال کر آخرت کی یاد اور فکر عطا فرما دیجیے. منوازوں کو صحیح فرما دیجیے. آپ سے تعلق محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کریم سے عشق اور محبت عطا فرما دیجیے. قرآن کریم کی عظمت، اس کا ادب احترام پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے. آپ کے دین کے لیے صحابہ نے، مردوں نے، عورتوں نے، معصوم بچوں نے
اپنی زندگیاں لٹا دی ہیں، اپنے مال و دولت لٹا دیے ہیں، اللہ اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، اللہ پیدا کہاں ہوئے تھے اور جوانی کہاں گزاری اور دفن کہاں ہوئے؟ اللہ پوری دنیا میں آپ کے صحابہ پھیل گئے، آپ کا کام کرنے والے، نام لینے والے پھیل گئے، انہوں نے آپ کے دین کے لیے ساری خدمات دی، ساری قربانیاں دی۔ اللہ ہم نے آپ کے دین کے لیے ایک پائی بھی خرچ نہیں کیا ہے، اللہ آپ کے دین کی محنت کے لیے ہمیں ایک بار پسینہ بھی نہیں آیا ہے۔ اے میرے کریم پروردگار، یہ بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی ہماری دوری ہے۔ اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں، اللہ آپ کی دین کی خدمت کے لیے تو بہت لوگ ہیں، جو پیروں سے معذور ہیں وہ بھی آپ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جن کو بولنا نہیں آتا، جو گونگے ہیں، وہ بھی آپ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری سعادت ہوگی کہ آپ ہمیں استعمال فرما لیں۔ ایک زندگی ہے اور مختصر زندگی ہے، اسی زندگی کو بہانہ بنا کر اے اللہ ہم تمام کو جنت میں رہنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ بے پردگی سے، برائیوں سے، ناز اور گانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے بچا لیجیے، ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہماری اولادوں کو نیک راستے پر ڈال دیجیے۔ اے اللہ حاضرین کی جائز شرعی حاجات کو پوری فرما دیجیے، اے اللہ نیک تمناؤں کو ثمر آور بنا دیجیے، حاضرین کے متعلقین مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ہم تمام کو بھی حسن خاتمہ سے نواز دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الحبیب الکریم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے لب پہ یہی رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔